أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلے پیدا کیا. وَجَعَلْتُ لَهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، جسے میں نے بے انتہا مال دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا، جسے میں نے بیٹے دیے حاضر رہنے والے. وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، جسے میں نے بہت زیادہ کشادگی دی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ طمع کرتا ہے کہ مجھے اور زیادہ عنایت کیا جائے. کَلَّا، ہرگز نہیں. إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ مدثر 29واں پارہ، اس کی 11 نمبر آیت سے لے کر آگے تقریباً 22-23 یا 27 تک ہم انشاءاللہ ترجمہ پیش کریں گے. مفسرین اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ کون تھا؟ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا چچا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا. مکہ کا سردار تھا. بڑا ہی دولت مند انسان تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے. اور یہ بڑی ٹھاٹھ باٹھ والا سردار تھا اور اسے بڑا شاطر اور بڑا ذہین سمجھا جاتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے. تو آپ جانتے ہیں کہ اہل مکہ جو تھے وہ طرح طرح کی بولیاں انہوں نے بولنا شروع کر دی. وہ کہتے تھے کہ یہ محمد جو ہے یہ مجنوں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یا کہتے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا نہیں یہ کاہن ہے، اور یہ بھی کہا جاتا کہ یہ جادوگر ہے. حضور علیہ السلام اپنا مشن جاری رکھے ہوئے تھے. آنے والے دنوں میں حج کے ایام قریب تھے اور لوگوں نے دور دراز علاقے سے حج کرنے کے لیے مکہ میں آنا ہوتا ہے. ان لوگوں نے یہ خطرہ محسوس کیا، اہل مکہ نے، کہ جب محمد کے پاس یہ لوگ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے یہ پوچھیں گے کہ یہ محمد کون ہے. تو ہم میں سے کوئی کہتا ہے یہ مجنوں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ساحر ہے، کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کاہن ہے. تو لوگ یقینی طور پہ کہیں گے کہ مکہ والوں تم پاگل ہو گئے ہو، ایک بات ہی نہیں کرتے، کوئی کچھ کہتا ہے، طرح طرح کی بولیاں بولتے ہو. انہوں نے ایک میٹنگ بلائی دار الندوہ میں، جہاں سرداران مکہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ کم از کم محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقف اختیار کیا جائے کہ ہماری زبان سے وہ لوگ ایک بات تو سنیں نا، کہ ہم ایک بات کریں کہ یہ شاعر ہے، سبھی ایک بات بولیں. اگر مجنوں کہنا ہے، اگر اسے ساحر کہنا ہے، تو ایک بات، ایک بیانیہ ہمارا ہونا چاہیے. وہاں یہ سب سے بڑا سردار جو تھا ولید بن مغیرہ، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ سردار تھا. اس نے کہا مجھے ذرا محمد کے کلام کا جائزہ لے لینے دو کہ وہ کس طرح کا کلام کرتا ہے. وہ حضور علیہ السلام کے پاس گیا
جا کر کہنے لگا محمد مجھے ذرا اپنا کلام تو پڑھ کر سنائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے سورہ نحل کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دیکھیے قرآن کو جہاں سے بھی پڑھو گے یہ بڑا ہی دلکش انداز ہے، انسان کے دل میں اتر جانے والے الفاظ ہوتے ہیں، انسان کو سمجھ آئے تو۔ اس نے کہا، حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ جدا کیے، ذرا ترجمہ بھی اس کا سن لیجئے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کا، انصاف کا، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا، اللہ تمہیں برائی سے روکتا ہے، فحش کاموں سے روکتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، بغاوت کے کاموں سے روکتا ہے، اللہ تمہیں وعظ و نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو پکڑ لو، اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ کتنے اچھے الفاظ تھے، یہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا مجھے ذرا دوبارہ یہ الفاظ سناؤ۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ یہ الفاظ سنا دیے۔ اب یہ کہتا ہے یہ کیسا کلام ہے، یہ تو مجھے بڑا ہی شیریں کلام معلوم ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کا سایہ جو ہے بڑا گھنا ہے، اس کا پھل بڑا ہی میوے دار پھل ہے، یہ کیسا اعلیٰ و الفا کلام ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس بات کو تسلیم کر چکا تھا کہ ما ھذا الا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب دوبارہ اسی محفل میں بیٹھا آ کر تو کہنے لگا کیا کہتے ہو تم محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل اٹھا، کہنے لگا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، کہتا ہے واللہ وما ہوا بقول شاعر، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد کا کلام شاعروں جیسا کلام نہیں ہے، میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بڑے بڑے شعراء کے پاس بیٹھا ہوں، میں نے ان کے کلام سنے ہیں، وہ کلام کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، یہ کلام ہی نرالا ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی ملاوٹ، اس کے ساتھ یہ ملتا نہیں ہے۔ اب کسی نے کہا چلو پھر ایسا کہیں گے یہ کاہن ہے، کاہن کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کہنے لگے وہ ابو مغیرہ، ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ میں نے کاہنوں کے ساتھ اسے کبھی بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، اور کاہنوں کا تو کلام بے تکا کلام ہوتا ہے، وہ تو ایسے ٹیوا لگانے والا کلام ہوتا ہے، محمد کا کلام پرفیکٹ کلام ہے، باضابطہ کلام ہے، اسے کہاں کاہنوں کے ساتھ ملا رہے ہو، ولا بقول کاہن، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ کہا چلو پھر لوگوں سے کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، اپنے جنون میں آ کر یہ شعر بولتا ہے۔ کہا واللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، میں نے جنون والے شعر بھی سنے ہیں، وہ تو دم کٹے شاعر ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات کوئی بے بنیاد بات ہوتی ہے، محمد کا کلام تو اتنے ربط والا ہے، باقاعدگی سے یہ چلتا ہے۔ اب پیچھے رہ گیا ایک ہی لفظ کہ یہ جادوگر ہے۔ کہنے لگا کہ جادو جو کرتے ہیں وہ گرے لگاتے ہیں، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، کبھی محمد کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ یہ جادوگر بھی نہیں ہے۔ اب پوری محفل میں سناٹا چھا گیا، انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ ولید بن مغیرہ ہمارے ہاتھ سے گیا، یہ تو لگتا ہے کہ سب ہی ہو گیا۔ یہ ابو جہل جو تھا بڑا شیطان آدمی تھا، بہت سے ایسے سرداران مکہ تھے جو اسلام قبول کرنے کے قریب آتے تھے، یہ ان کو بھڑکا دیتا تھا، پھر دوبارہ ان کو اسی روش پہ لے آتا تھا۔ اس نے یہاں بھی ایسا ہی کیا، کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ اے قریش والو تم چندہ اکٹھا کرو۔ کہنے لگا ولید بن مغیرہ کس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے؟ کہنے لگا آپ کے لیے، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تو بہت جلد محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور
ان سے پیسے لے کر تو یہ کام کر رہا ہے۔ وہ سردار تھا، پیسے والا تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو نے کیسی بات کر دی؟ کہنے لگا ایسا نہیں ہے تو یہاں بیٹھ کے کچھ بول، ایسا بول کے ہمیں پتہ چلے کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اب اس نے اس ڈر سے کہ میری چدراہٹ جاتی رہے گی، میرا وقار جو ہے وہ بلند نہیں رہے گا، میرے اہل قبیلہ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، اب اس نے جو ہے وہ ایک ناٹک کر دیا، اپنی بات سے منحرف ہو گیا۔ اسے اللہ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا، اللہ نے اسے قرآن بنا کر اتار دیا۔ اللہ نے اس کے لیے وعید فرما دی، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیجئے مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ اکیلے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں آیا تھا تو اس کے پاس دولت نہیں تھی، یہ اکیلا ہی آیا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد میں نے اسے دولت سے نوازا۔ اگر میں اسے اکیلے پیدا کر سکتا ہوں تو میں اسے اکیلے ہلاک بھی تو کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اسے میں نے بے بہا مال دیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اسے میں نے ایسے بیٹے دیے جو اس کے سامنے ہر وقت حاضر رہتے ہیں، خدمت گزار بیٹے۔ 10 بیٹے تھے اس کے۔ وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اسے میں نے کشادگی دی۔ ثم یطمع ان ازید، یہ پھر بھی چاہتا ہے کہ مجھے اور اس کشادگی دی جائے۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ بغض رکھا۔ سأرہقہ صعودا، ان قریب اسے میں جہنم کی ایک چڑھائی پہ چڑھاؤں گا۔ دیکھیے یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب حقائق ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں پھر اس بات کی ہمیں پرواہ نہیں کرنا کہ کوئی ہمیں وہابی کہے یا صابی کہے، خاندان والے کیا کہیں گے، اہل قبیلہ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے۔ جب تمہارے سامنے حقیقت کھل کر آ جائے تو پھر اس حقیقت کو چھپانا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ ورنہ سأرہقہ صعودا، اسی دشوار گزار جہنم کی وادی پہ چڑھایا جائے گا۔ انہ فکر وقدر، اب اللہ رب العزت اس کے انداز کو بیان کر رہے ہیں، اس نے کیا کیا وہاں محفل میں بیٹھ کر۔ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ یہ اس کا انداز بیان ہو رہا ہے، اس کا تکبر کا طریقہ کار اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے نظر دوڑائی اور اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے محمد کی میں نے حامی تو بن لی ہے لیکن میری تو صدارت جاتی رہے گی، میری سرداری تو گئی، یہ لوگ میری عزت کرتے ہیں، عزت بھی گئی، میرا مال و متاع سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ پھر اس نے محفل پہ نظر دوڑائی، لوگوں کے تیور بدلے، پھر اس نے اپنے ماتھے پہ سلوٹیں ڈالی، اپنا منہ بسوڑا، برا سا منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، تکبر کے ساتھ یہ مڑا۔ ثم ادبر واستکبر، اور اعلان کرتا ہے فقالوا ان ھذا الا سحر یوثر، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تو یہ کہہ چکا ہے کہ محمد کا کلام جو ہے وہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہنا تنزیل من رب العالمین، یہ رب کا بھیجا ہوا کلام ہے، لیکن اس نے اس ڈر کے ساتھ کہ میرے قبیلے والے میرے خلاف ہو جائیں گے، میری سرداری جاتی رہے گی، اس ڈر سے ڈرتے ہوئے اس نے کہا فقالوا ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر، یہ تو وہی جادو ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے اور یہی کسی بشر کا کلام ہے، کوئی اس سے زیادہ یہ کلام کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بیان سے محرف ہو گیا۔ اللہ نے کہا فقالوا ان ھذا الا سحر یوثر ان ھذا الا قول البشر
سأسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 میں ان قریب اسے جہنم میں پھینک دوں گا، اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جہنم کیسی ہے، وہ وادی سقر کیسی ہے، وہ نہ تو موت دے گی نہ اسے چھوڑے گی، اس کے جسم کو جلسا کے رکھ دے گی اور جلساتی ہی رہے گی۔ ایسی سخت جو ہے نا وعید فرما دی گئی۔ سامعین کرام، اس میں ہمارے لیے سبق تو ہے قیامت تک کے لیے، لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اہل مکہ میں یہ خبر گونج اٹھی کہ خالد بن ولید مسلمان ہو چکا ہے۔ اب اتنا بڑا سپہ سالار جنگوں کا پاسا پلٹ دینے والا، انہوں نے سوچا کہ یہ خالد بن ولید کیسے مسلمان ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے افضل جو کتاب ہے اس میں اس کے باپ کے متعلق اتنی وعید فرمائی گئی ہے، تو جب یہ اس قرآن کو پڑھا کرے گا تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ میرے باپ کے بارے میں اس قرآن میں جہنم کی اتنی سخت وعید جہنم کا اتنا سخت تذکرہ ہے، تو وہ کیسے اس کو تلاوت کیا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کے لیے دعا کی، انہوں نے کہا یا اللہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میری سابقہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خالد، اللہ اسلام لانے سے پہلے کی جتنی کوتاہیاں ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بھی حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میرے خالد کو اسلام کا سپاہی بنا دے، سیف اللہ کا لقب بھی دیا، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی اور ان کے لیے بے شمار دعائیں کی، اور حضرت سالم کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ خالد بن ولید کو قرآن پڑھاؤ۔ جب خالد بن ولید کو حضرت سالم قرآن پڑھانے لگے تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے قرآن پڑھاؤ جہاں سے میرے باپ کے متعلق وعید فرمائی گئی ہے۔ حضرت سالم کہنے لگے بھئی کسی اور جگہ سے قرآن پڑھ لو، ظاہر سی بات ہے کسی کے باپ کے متعلق اگر وعید فرمائی گئی ہے تو اسے وہ سن کر بڑی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کیسے برداشت کر سکے گا، لیکن جب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ہو چکا ہوں، ہمارا ایمان بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا انسان ہو جائے تو اسے کائنات کی ہر چیز سے معزز جو چیز ہے وہ محمد الرسول اللہ اور اللہ ہونے چاہیے۔ پھر انسان کو دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے وہیں سے قرآن پڑھاؤ، آپ میرے آگے آگے پڑھتے جاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتا جاتا ہوں۔ وہیں سے شروع ہوئے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ جب پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ پہنچے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زبان سے یہ الفاظ سے جدا کیے لیکن زار و قطار روتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ تھا، باپ نے پالا ہوا تھا اور اس الفاظ کو برداشت تو کر گئے اور کرنا ہی تھا، حق اور سچ تھا، لیکن بار بار سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبغی ولا تذر پڑھتے جا رہے ہیں، زارو قدار روتے روتے وہاں سے محفل کو چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ دیکھو اگر کائنات میں اسلام کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شکریہ۔